اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اگر ہم اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو اس ہاتھ پر ہمیں ہتھیلی جو ہے وہ لمبی نظر آتی ہے، اور جو اس ہاتھ پر انگلیاں ہیں وہ بھی قدرے لمبی ہی نظر آتی ہیں، جس میں سب سے بڑی انگلی جو ہے وہ کافی زیادہ لمبی ہے اور تھوڑی سی خم کھاتی ہے۔ اب ہتھیلی کا لمبا ہونا، انگلیوں کا لمبا ہونا، تو ایسے ہاتھ کو وائٹر ہینڈ شیپ کہا جاتا ہے۔ اس کو نظریاتی ہاتھ یا آئیڈیلسٹ ہاتھ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں عام طور پر نرم و نازک ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں، جذباتی بہت زیادہ ہوتے ہیں، آرٹ کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ، شاعری کے ساتھ، تخلیقی کاموں کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، اور سوچ بڑی گہری ہوتی ہے، خیالات کی دنیا میں گم رہتے ہیں، روحانیت بھی ان کے اندر موجود ہوتی ہے، فلسفہ بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ عملی زندگی کے چیلنجز میں اپنے جذبات کی وجہ سے بہک جاتے ہیں اور یہ نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ اب ہم اس ہاتھ کو اگر دیکھتے ہیں تو اس ہاتھ کے اوپر یہ ماؤتھ آف مون بالکل ڈپریسڈ ہے، اور سب سے بڑی انگلی بھی ان کی ٹیڑھی ہے، جو کہ ڈپریشن کو، مستقبل کے حوالے سے پریشانی کو، عدم اطمینان کو، چیلنج کی طرف یہ نشاندہی کرتی ہے کہ یہ بہن جو ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے بالکل نا امید ہو چکی ہے، ان کی زندگی بالکل بے رنگ سی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اپنے آنے والے وقت کے لیے کیا پلاننگ کریں، کیا کریں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ماؤتھ آف سن ہے، اور ماؤتھ آف سن کے اوپر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر گرل بنتی نظر آتی ہے۔ جب ماؤتھ آف سن کے اوپر گرل بن جائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی شخصیت کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، اور ان کی قسمت خراب ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ بدنامی کی علامت تصور کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ زندگی میں بہت کم کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ جس کام میں بھی جاتے ہیں، جس زندگی کے حصے میں بھی ہوتے ہیں، یہ اس میں ناکامی حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ پروفیشنل لائف ہو، چاہے وہ ازدواجی زندگی ہو، ان کو بدنامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ان کے اندر مین وجہ جو ہوتی ہے وہ ایگو ہوتی ہے، خود پسندی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ گرل ہونا ہی اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس شخص کے اندر ایگو بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ نقصان اٹھا رہا ہے اپنی زندگی میں۔ اب اس ہاتھ کے اوپر ماؤتھ آف مرکری بالکل ڈپریسڈ ہے، جو کہ حماقتیں کرنے کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسے شخص زندگی میں بعض اوقات حماقتیں کر بیٹھتے ہیں اور ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم دماغ کی لکیر کی بات کریں، دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر کے درمیان مناسب فاصلہ ہے، البتہ قسمت کی لکیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہاں پر پریشانیوں کی لکیریں بہت زیادہ موجود ہیں۔ اور ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ دو شادیوں کی لکیریں موجود ہیں، ایک شادی ناکام ہو جائے گی، دوسری شادی قدرے کامیابی کی طرف جاتی نظر آتی ہے۔ البتہ قسمت کی جو لکیر ہے ان کی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آتی ہے، ایک مقام پر ٹوٹتی ہے، پھر اس کے بعد بھی یہ بکھری رہتی ہے، اور دل کی لکیر بھی آغاز میں ٹوٹ جاتی ہے، جو کہ کم عمری میں ہی دل ٹوٹنے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہاتھ کے اوپر جو میں ڈائگنوز کر سکا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک تو اس بہن کی طبیعت میں آرام طلبی بہت زیادہ ہے، کیونکہ انگلیوں کی درمیانی پوریں بہت زیادہ طویل ہیں۔ تو جب آپ امور خانہ داری میں ہوتے ہیں، جب آپ شادی کر کے دوسرے گھر جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، اور کام میں دل لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو تلخ جملے بھی سننے پڑتے ہیں، اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بہن کی طبیعت میں یہ آرام طلبی بہت زیادہ ہے، دوسرا اس بہن کی طبیعت کے اندر خود پسندی بہت زیادہ ہے، اور اس بہن کو مستقبل کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے۔ جب انسان بالکل نا امید ہو بیٹھتا ہے تو اس کی زندگی میں ناکامیاں ہی ناکامیاں رہتی ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اس چیز سے پریپیئر کریں گے کہ ہم نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اللہ پاک ہماری مدد کرنے والا ہے، اور آپ ہر چیز کا اچھا گمان کریں گے کہ رب کریم ہر چیز اچھا کرے گا، تو آپ کی زندگی میں ہر چیز اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔